السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول سفر یقین محبت کی ایپیسوڈ شروع کریں گے، مگر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پلاسٹر نہیں اتارنا، مگر میرے درد نہیں تھا اس لیے اتار دیا، اور یہ پتہ نہیں کیسے نکل آیا۔ گھر جا کر دوبارہ بینڈیج کر لوں گا۔ مجھے یہیں کہیں چھوڑ جائیں، میں گھر آ جاؤں گی، آپ بینڈیج کر لیں گھر جا کر۔ پھر کسی کو پیچھے لگوا لینا اور پھر مدد کے لیے چیخنا۔ اب نہیں چیخوں گی بالکل بھی۔ ٹھیک ہے۔ شاہ نے ایک کھیت کے پاس گاڑی روکی۔ باہر وہ کتے نظر آ رہے ہیں؟ باہر نکل کر یہاں زمین سے اٹھا کر ان کو پتھر مارو یا پھر ان کے درمیان جا کر کھڑی ہو جاؤ، وہ آ کر چیت پھاڑ کر دیں گے۔ میں یہی ہوں، مری ہوئی کو اٹھا کر گھر لے جاؤں گا، جاؤ شاباش۔ وہ اپنے غصے کو پی کر بڑے تحمل سے طنزیہ انداز میں بولا کہ ماہی ہکی بکی رہ گئی۔ جوس کے گلاس کو زور سے تھامے وہ باہر ان کتوں کو دیکھ رہی تھی جو زبان نکالے ایک دوسرے کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ تبھی اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ قصور اس گلاس کا نہیں ہے جس کو جھنجھوڑ رہی ہو، تمہاری اپنی سوچ کا ہے، اس کو جھنجھوڑو، فائدہ ہوگا۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میں اپنا کام بہت اچھے سے کرنا جانتی ہوں۔ اچھے سے پتہ ہے مجھے، کتنے اچھے سے۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ کو ایک دم سے بڑھا دیا اور ایک پانی کے خوبصورت جھرنے کے آگے گاڑی روک کر اس سے مخاطب ہوا۔ جاؤ باہر، لے لو سانس کھلی ہوا میں، کہتا اپنے فون میں محو ہو گیا۔ اس جھرنے کو بہتا دیکھ ماہی کھلکھلا کر باہر کی طرف لپکی۔ خوبصورت چیزوں سے ہمیشہ کھینچتی تھیں اور آج بھی پانی کے اس آبشار سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ پانی میں ہاتھ اور پاؤں چلاتی وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ وہ گاڑی میں سیٹ سے ٹیک لگائے اسے معصوم سی بچی کی طرح کھیلتا دیکھ رہا تھا۔ وہ خوش تھی۔ ایک عرصے کے بعد اسے ایسے مسکراتا دیکھ وہ بادل چھٹنے لگا تھا جس کے غبار میں وہ اپنی محبت کو دبائے بیٹھا تھا۔ تبھی اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا۔ 2 بج چکے تھے، مگر وہ دھوپ، وقت کسی کی نگاہوں کے طلسم سے بے نیاز پانی میں جھول رہی تھی۔ 2-3 عورتوں کو مٹکا اٹھائے آتے دیکھ کر ماہی انہیں دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ تبھی ایک لڑکی ماہی کے قریب آئی۔ آپ یہاں پہلی بار آئی ہیں؟ ہاں، ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اس لڑکی کو جواب دیا۔ تم لوگ اس میں پانی بھرو گے؟ ہاں جی، جب پانی نہیں آتا تب یہاں سے بھرنے آ جاتے ہیں، دوسری لڑکی نے جواب دیا۔ آپ یہاں پر کہاں پر رہتی ہیں؟ میں سید شاہ ولی اللہ کی پوتی ہوں، ان کی حویلی میں رہتی ہوں۔ اچھا، اس لڑکی نے بڑی حسرت سے ماہی کو دیکھ کر جواب دیا۔ اچھا کیا جو یہ برتن ہے اس میں بھروں؟ اسے مٹکا یا گھڑا کہتے ہیں۔ ایک موٹے نقوش والی لڑکی نے ماہی کو اس گول چھوٹے سے منہ والے برتن کا نام بتایا۔ اچھا، اب میں بھروں کیا اسے؟ ہاں جی بھر لیں۔ تبھی ماہی نے ایک لڑکی کے ہاتھ سے مٹکا لے کر اس میں پانی ڈالا، مگر مٹکا بھرنے کی بجائے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو ٹوٹ گیا ہے۔ ہا۔ تینوں لڑکیاں ایک دم سے ہنسی۔ ماہی ان کی ہنسی دیکھ کر منہ بسور گئی۔ آپ کو بھرنا ہی نہیں آتا، آپ نے اتنی زور سے تو اسے آبشار کے کنارے پر مارا ہے تو وہ ٹوٹنا ہی تھا۔ اچھا، میں نے تمہارا نقصان کر دیا، میں تمہیں اس کے پیسے دے دیتی ہوں، تم اور خرید لینا، کہتی ماہی گاڑی کی طرف بڑھی۔ یہ شاہ کہاں گئے؟ او میرے خدا، مجھے واقعی تو اکیلا نہیں چھوڑ گئے۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے باجی، یہ تو ہمارے گھر میں بنتے ہیں، میں وہاں سے لے لوں گی، مسکرا کر کہتی وہ تینوں لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں۔ یہ مجھے اکیلا چھوڑ گیا، میں گھر کیسے جاؤں گی؟ اور مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، اور گاڑی کی چابی بھی ساتھ لے گیا۔ حد ہوتی ہے، کوئی اکیلی لڑکی کو بھی چھوڑ کر جاتا ہے؟ اگر کچھ ہو گیا جیسے اس دن، ہائے میرے اللہ، اور یہاں تو وہ شکاری کتے بھی ہیں، اب میں کیا کروں؟ خوف سے بھری آنکھوں سے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی شاہ نے ماہی کے کندھے کو پیچھے سے ہلایا۔ آہ! ماہی ایک دم چیخ مار کر اس کی طرف پلٹی۔ شاہ آپ؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ مطلب حد ہوتی ہے، کہاں چھوڑ کر گئے تھے؟ اگر کوئی آ جاتا تو؟ اگر میں گم جاتی تو کیا ہوتا؟ اگر اکیلی لڑکی آپ کے ساتھ ہے تو اتنے تو آداب ہونے چاہیے انسان کو کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جائے۔ اسے ڈرا ہوا دیکھ کر وہ نرم سے لہجے میں بولا۔ وہ سامنے نظر آ رہا ہے؟ اسے مسجد کہتے ہیں، اور یہ گھڑی اس پر وقت دیکھا جاتا ہے، اور وہ اسپیکر اس میں اذان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نماز پڑھنے گیا تھا۔ اف! ماہی نے ماتھا پیٹا۔ تو انسان سیدھا بول دے کہ نماز پڑھنے گیا تھا، فضول بات کو کھینچنا ہوتا ہے، کھڑوس جلاد کہیں کا۔ منہ میں بڑبڑاتی ماہی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ زن سے گاڑی اڑا کر گھر کی طرف بڑھ دیا۔ آج کتنے عرصے بعد ایک لمبا عرصہ شاہ نے گاؤں کی اس حدود میں بغیر کچھ کیے راحت میں گزارا تھا۔ اس کے چہرے پہ آئی شادابی اسے اور سکون سے رہی تھی۔ کچھ وقت پہلے والی ماہی کی حالت میں ایک پرجوش سا نکھار آیا تھا۔ کھلی ہوا میں واقعی میں اس کی سانسوں کو جیا تھا۔ گاڑی پارکنگ میں لگاتا ہوا وہ ماہی سے مخاطب ہوا۔
تم نہ بد کردار ہو نہ تم نے کوئی بدکاری کی ہے۔ یہ بات تم نے آج تو پھپھو کے سامنے کہہ دی، آئندہ تمہارے منہ سے یہ بات میں نے سنی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ کردار کا معاملہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے، تم کیسی ہو کیسی نہیں یہ اللہ تعالیٰ اور تم بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور ان لوگوں کو صفائی دے رہی ہو تم جن کی ایک اپنی سوچ ہے۔ ہر انسان ہر بات کو اپنے نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ہر ایک چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ سوچ رہا ہے۔ وضاحت دے کر در حقیقت تم خود اپنے کردار کی تذلیل کروا رہی تھی۔ کیوں دو تم وضاحت؟ تم جو ہو جیسی ہو ان کے سامنے ہو، اب ان پر منحصر ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ ان کی نہ اچھی سوچ کو تم پکڑ سکتی ہو اور نہ منفی سوچ کو، اس لیے جو مرضی سوچے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ وہی سوچیں گے جو ان کا نظریہ ہوگا۔ تمہاری وضاحت پر بھی وہ اس سوچ کو بند نہیں کریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ انسان اپنے الفاظ اپنے پاس رکھے اور ان پر دکھی ہونے کی بجائے ڈونٹ کیئر کا سگنل دے کر آگے بڑھ جائے۔ سمجھ آئی؟ اب اترو گاڑی سے، کہتا وہ چابی گل خان کو دیتا اندر کی طرف چل دیا، جبکہ وہ اسے وہیں بت بنی بیٹھی دیکھتی رہ گئی۔ ایک شخص تھا زندگی میں، پرواہ کرتا ہوا وہ بے پرواہ سا، سنگ نہ ہو کر بھی ساتھ سا، تکلیف دے کر راحت کدا سا۔ ایک شخص تھا زندگی میں، بے وجہ سا، بے دھڑک سا۔ ماہی کو کمال صاحب کی اکثر گنگنانے والی نظم کی ٹوٹے پھوٹے مصرعے یاد آئے۔ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ رک جاؤ، آ رہی ہوں۔ کون ہے اتنا بے صبر؟ جلدی سے چلتی خانم بھی دروازے تک آئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹی کون؟ جی آنٹی میں ماہی کی دوست ہوں، ملائکہ۔ ماہی کہاں پر ہے؟ اس سے ملنا تھا، یونیورسٹی بھی نہیں آ رہی ہے، ہیڈ آفس سے پتہ چلا کہ اس نے میڈیکل بھیجا ہے۔ تو کیا ہوا ہے اس کو؟ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی ہے۔ سب خیریت ہے نا؟ وہ کہاں ہے؟ مجھے ملنا ہے۔ بیٹی تم پہلے اندر آ جاؤ، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ خانم بھی اسے اطمینان سے اندر لے کر گئیں۔ مگر وہ میرا فون کیوں نہیں اٹھاتی؟ اس کا فون میرے پاس ہے اور وہ گاؤں چلی گئی، مجھے فون دینا یاد نہیں رہا۔ اچھا، مگر مجھے بات کرنی ہے، کوئی اور نمبر دے دیں، اس کے گھر کے لینڈ لائن کا ہے، مگر میں وہاں فون نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا، اس نیلی ڈائری پہ دیکھو۔ خانم بی نے صوفے پر بیٹھ کر فون کے پاس پڑی ڈائری کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں شاہ کے نام پر ایک نمبر لکھا ہوا ہوگا آخری صفحے پر نیچے کر کے، تو وہ نمبر لے لو، شاہ کو کہہ دینا بات کروا دے گا۔ جی ٹھیک ہے آنٹی، بہت شکریہ، کہہ کر ملائکہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹی بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں۔ نہیں شکریہ، میں نے مما کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، پھر کبھی آؤں گی، کہہ کر باہر چل دی۔ سب دربان میں بیٹھے خوشی سے چائے پی رہے تھے۔ نسیم بیگم نے آیت کو سرمئی رنگ کی میکسی جس پر سفید نگوں سے نقش کاری کی گئی تھی پکڑائی۔ یہ خصوصاً میں نے تمہارے ولیمے کی تقریب کے لیے رکھا تھا، مگر تب تو نہیں دے سکی، تو اس لیے آج دے رہی ہوں۔ شکریہ تائی جان۔ شاہ تم نے سارے انتظامات دیکھ لیے ہیں؟ جی امی جان، سب کر چکا ہوں، کل تمام لوگ آ کر سب کر دیں گے، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی ماہی آ گئی۔ دادی جان نے ماہی کو دیکھ کر فوراً اپنے پاس بلایا۔ کہاں تھی تم؟ ان سب میں بیٹھا کرو، یہ سب تمہارے اپنے ہیں۔ جی دادی جان، وہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ بتاؤ کہ تم نے سمینہ کو کیا کہا؟ وہ خوش تھی کہ ماہی نے جو بات کہی ہے، صرف اس بات پر میں آنے پر راضی ہوئی ہوں، ورنہ میں ہرگز نہ آتی۔ شاہ کا یعنی وہ ماہی کے اس تقریب میں نہ ہونے پر وہ شرکت کرنے پر راضی ہوئی ہیں۔ صوفے کی بازو پر ہاتھ رکھے وہ گہری سوچ میں مصروف تھا، تبھی ماہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ماہی بات سنو۔ عفت بیگم نے ماہی کو روکا۔ جی چچی جان، تمہاری مما تمہارا پسندیدہ کھانا بنا رہی ہیں، تو یہیں رک جاؤ، کھانا کھا کر اوپر جانا۔ جی چچی جان، میں وہ باہر ٹی وی دیکھنے لگی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ تبھی نسیم بیگم شاہ سے مخاطب ہوئیں۔ تم سمینہ کے گھر گئے تھے؟ جی گیا تھا، کام تھا، کہہ کر شاہ وہاں سے اٹھ گیا۔ میں کچھ وقت میں آتا ہوں کہہ کر باہر کی طرف بڑھا۔ تبھی ماہی کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ نسیم بیگم اس کے پاس آئیں۔ یہ شاہ تمہارے ساتھ گیا تھا؟ جی، ماہی نے حیرت سے پوچھا۔ سمینہ کے گھر تمہارے ساتھ گیا تھا؟ شاہ یہ پوچھ رہی ہوں، بچی نہیں ہو تم جو سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں، میں اکیلی گئی تھی۔ ماہی ایک سانس میں جھوٹ بول کر چپ ہو گئی۔ میرے بیٹے سے دور رہو، تمہارا کیا ہے؟ ایک بار بھاگ گئی ہو، دوسری بار بھی بھاگ سکتی ہو، تم ماضی کے ساتھ جی سکتی ہو، مگر میرا بیٹا اپنا ماضی نہیں رکھتا، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ تم جیسی کی وجہ سے کوئی کل کلاں کو اس کے بارے میں کچھ کہے جو اس کی شادی شدہ زندگی پر اثر کرے، اس لیے میرے بیٹے سے دور رہا کرو۔ کہاوت تو سنی ہوگی، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اس لیے میرے بیٹے کو اپنے گندے تالاب میں گھسیٹنے کی کوشش مت کرنا، سمجھ آئی؟ ایک حقارت کی نظر ڈال کر وہ ماتھے پر تیوڑیاں ڈالتی اندر بڑھ گئیں۔
माही गुमसुम सी बुत बनी हैरत अंगेज निगाहों से टुकर टुकर नसीम बेगम को देख रही थी, जो जहर उगलकर अंदर की तरफ जा चुकी थी। ये माशरा औरत को क्यों नहीं बख्शता? क्या किसी लड़की का अगर कोई माजी हो तो वो बदकिरदार होती है, या उसे उसके हाल में भी माजी की झलक रखनी पड़ती है? क्या ज़िंदगी की नई सांसें अपने माजी से अलग होकर लेने का कोई हक नहीं है? मुझे घर से भागना नहीं चाहिए था, बल्कि खुदकुशी करके मर जाना चाहिए था। न मैं जिंदा बचती और न ये सब सुनने को मिलता। खुद में बोलती वो सोफे से उठकर अंदर दाखिल हो गई, जहाँ इरम बेगम टेबल पर खाना लगा रही थी। रशीदा, मुझे पानी पिला दो। माही ने टेबल के पास जाकर मुलाजिमा को आवाज़ दी। बैठो, खाना खा लो। इरम बेगम ने प्यार से माही को देखकर कहा। जी खाती हूँ। बिरयानी बनाई है आपने? हाँ बनाई है, मगर तुम्हारे लिए इटालियन बनाया है। कुछ आकर देखो और फिर बताओ कैसा है। जी सब आ जाएं, फिर खाती हूँ। ये क्या है? इरहा ने सफ़ेद बाउल में मिक्स सब्जियों के रंग जैसी चीज़ को देखकर इरम से पूछा। ये तुम माही से पूछो ये क्या है। इसका पसंदीदा फूड। अच्छा, क्या है ये माही? बहुत मज़े की है, खाकर देखो, अच्छी लगेगी। इटालियन डिश है, इसे पेंजेनेला कहते हैं। अभी सब खाना खा ही रहे थे कि रशीदा आ गई। बेगम साहिबा, समीना बेगम आई हैं। अच्छा भेजो फिर। यहीं पर दरबान में क्यों बिठाया है? नसीम बेगम ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा। मुलाजमा को कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही आ गई हूँ। डाइनिंग पर आती समीना बेगम दादी जान के गले लगते हुए बोली और बारी बारी सबको मिलने लगी। समीना बेगम के साथ हसन अलवी को देखकर माही का हलक तक कड़वा हो चुका था। बदमज़ा तो कोई और भी हो गया था, मगर वो चुपचाप वहीं बैठा रहा, जबकि माही सबको मसरूफ़ पाकर ऊपर चली गई। मगर कोई था जो उसकी इस हरकत को नोट कर चुका था। फुप्पो जान बैठिए, खाना खाइए। इरहा ने समीना बेगम को देखकर प्यार से कहा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कहते समीना बेगम खाना खाने बैठ गईं। तभी नसीम बेगम बोली। अच्छा किया तुम आ गई। मेरा खुद बहुत दिल कर रहा था तुमसे और जोया से मिलने को, मगर आज मुझे पता ही नहीं चला कि शाह कब तुम्हारी तरफ आ गया, वरना मैं भी साथ आ जाती। अच्छा तो भाभी आप आ जाती, शाह तो माही के साथ ही आया था। नसीम बेगम ने घूर कर शाह को देखा, जो सबसे बेनियाज खाना खाने में मसरूफ़ था। मगर ये तो कह रहा था कि काम गया था। क्यों शाह? अब की बार नसीम बेगम ने गुस्से की लहर चेहरे पर डालते हुए शाह को पुकारा। मैं वहाँ एक काम से ही गया था, मगर वहाँ माहीन भी थी और उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं उसके साथ वापस लाया था, कहकर शाह उठ गया। फुप्पो जान, अब आप भाई के वलीमे तक यहीं रहेंगी। अम्मी जान रशीदा को कहकर कमरे खुलवा दें, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आपसे कुछ देर में मिलता हूँ। अपनी बात मुकम्मल करके शाह ऊपर छत की जानिब बढ़ दिया। खुली ठंडी हवा में वो सफ़ेद से तीखे नकुश वाली लड़की दीवार की तरफ मुँह किए छोटे छोटे पत्थरों को बाहर फेंक रही थी। ये क्या तरीका है? मेहमान घर पर हैं और तुम छत पर? वो उसके साथ खड़ा होते हुए बोला। आपका ये कौन सा तरीका है? मेहमान घर पर मौजूद हैं और आप भी छत पर? माही ने बगैर मुड़े उसकी आवाज़ सुनकर जवाब देने की बजाय सवाल दाग दिया। मैं तो रोज़ आता हूँ। अब वो उसके बराबर खड़ा उसी सिमत में देखते हुए बोल रहा था। हाँ तो रोज़ आते हैं, मगर आज तो मेहमान मौजूद थे, तो आने की ज़रूरत नहीं थी, या कुछ वक्त के बाद आया जा सकता था। पहले तुम्हें दिल अपने साथ रखने की ख्वाहिश करता था, और अब तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखने की ज़िद करता है। दिल के अंदर रहने वाले शख्स से शाह को माही की बात का जवाब दिया था। क्या हुआ, कोई जवाब नहीं है? माही ने शाह को चुप देखकर पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रोज़ आता हूँ इसलिए आ गया, मगर अब चलता हूँ, कहकर शाह पीछे की तरफ मुड़ दिया। तभी माही ने शाह को पुकारा। शाह बात सुने। कहो। वो एकदम मुड़कर बोला। मुझे आपसे बात करनी थी। सुन रहा हूँ। वो मुझे लाहौर जाना है, तो आप मुझे लाहौर भाई के वलीमे के बाद वापस ले जाऊँगा। नहीं, मुझे कल सुबह जाना है। क्यों जाना है? ताकि फुप्पो जान शिरकत कर सकें। अगर उनका यहाँ आना ज़रूरी है क्योंकि कमाल चचा की बहन और दादी जान की बेटी हैं, तो तुम्हारा होना भी ज़रूरी है। तुम भी कमाल चचा की बेटी, आयत भाभी की बहन और मेरी। शाह ने अपनी ज़बान को एकदम से रोका। इसीलिए कहते हैं वो बोलो जो किया भी जा सके। इसलिए चुपचाप बैठी रहो, जो होगा परसों देखा जाएगा। और अगर ख़ुद कोई मनमानी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर वो लंबे लंबे डग भरता नीचे की तरफ चल दिया। अस्सलामुअलैकुम बाजी, कैसी हैं आप? घर सब कैसे हैं? मेरी बहू कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। और तुम्हारी बहू, मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे घर वाले उसे अपनी बहू समझते हैं। जितनी बेवकत मेरी बेटी तुम्हारे घर वालों की नज़रों में है, इतनी तो वो है भी नहीं। बाजी ऐसी बात नहीं है, सब परेशान थे, बस इस वजह से कुछ हो जाता था। बाकी मेरी बहू तो मेरी जान है। बस ठीक है, देख लिया है मैंने कितना था। जबीला बेगम मुँह बसोर कर बोली। बाजी छोड़ें, हादी का वलीमा है कल, तो आप भाई साहब और अलीना आ जाएं। अपनी और बेइज्जती के लिए, जैसे हादी की शादी पर हुई थी वैसे उसके वलीमे पर हो जाएगी। बाजी ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मैं वादा करती हूँ, आप प्लीज़ आ जाएं।
نہیں نسیم، علینا کا دوست ہے، ایک ملک سے باہر تھا، ابھی آیا ہے کچھ دن پہلے، تو وہ ساری دوستیں اس کے ساتھ کراچی گئی ہیں، اور تنویر تو ہوتے ہی اسلام آباد ہیں، تو میں ملازمین کے سر پر سارا گھر تو نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ مگر باجی اگر آپ آتی تو مجھے بہت اچھا لگتا، میں چاہتی تھی کہ آپ آتی، اس گھر سے ایک اور رشتہ جڑنے والا ہے، آپ کا آنا تو چاہیے آپ کو۔ صحیح کہہ رہی ہو، مگر مجبوری ہے۔ ہاں یاد آیا، میں نے بات کرنی تھی تم سے، وہ دراصل رمضان المبارک میں اور تنویر عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو میں علینا کو تمہارے پاس چھوڑ کر جاؤں گی۔ ماشاء اللہ باجی مبارک ہو، اور کیوں نہیں، وہ بالکل میری بیٹیوں جیسی ہے، بہو بعد میں بیٹی پہلے ہے، تو آپ بالکل میرے پاس چھوڑ کر جانا۔ ارہا، حسن نے جاتے ہوئی ارہا کو پیچھے سے آواز دی۔ جی بھائی، ارہا نے معتبر انداز میں پوچھا۔ یار کوئی تم سے 3-4 سال ہی بڑا ہوں تو بھائی تو مت کہا کرو، حسن کہہ لو، حسن نہیں کہنا تو ایچ اے کہہ لو۔ یہ ایچ اے کیا ہے؟ ارہا نے اچھمبے سے پوچھا۔ ایچ سے حسن، اے سے الوی۔ جی نہیں، بھائی ہی ٹھیک ہے، اور ویسے بھی 3-4 سال ہے تو بڑے ہی نا، تو بھائی ہی ہوئے۔ اچھا واہ، تو پھر تمہاری ولایتی کزن شاہ کو بھائی کیوں نہیں کہتی؟ وہ بھی تو 3-4 سال بڑا اس سے۔ ارہا ایک دم سوچ میں پڑ گئی۔ تیر نشانے پر لگا کر حسن الوی اب آرام سے ارہا کے شک کا انتظار کر رہا تھا۔ تو یہ اس کی مرضی ہے، اسے نہیں لگتا ہوگا کہ بھائی کہنا چاہیے، کیونکہ لڑکیاں بھائی اس لیے نہیں کہتی کہ لڑکے واقعی ان کے بھائی ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے بھائی کہہ دیتی ہیں، کیونکہ بھائی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، مگر وہ بھائی پھر بھی بھائی نہیں بنتے۔ اور میرے شاہ بھائی جیسے انسان کے ساتھ ہو کر کوئی بھی اپنی عزت پر آنچ محسوس نہیں کر سکتا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں بھائی اس لیے نہ کہتی ہو، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ بندہ بھائی بنے بغیر بھی ضرورت کے وقت محافظ نکلے گا۔ ارہا کی بات سن کر وہ اندر تک کڑوا ہو چکا تھا۔ اچھا، واہ، کیا نیا شوشہ چھوڑا ہے، مگر پھر بھی مجھے چائے چاہیے تھی، اگر بنا دو تو۔ جی بھائی، میں رشیدہ سے کہتی ہوں، بنا دیتی ہے۔ جواب دے کر وہ معصومیت سے اندر کی طرف بڑھ دی، مگر وہ اپنی بات سے جو اس میں آگ لگا چکی تھی وہ اس سے ناواقف تھی۔ ایک غصہ اور نفرت کی بو نے اس کے لیے الاؤ بھڑکا لیا تھا۔ ڈنگ 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 ڈنگ، فائلز میں جھکے ہوئے اس کا فون اچانک سے بجا۔ فون کی اسکرین کو دیکھتے اس کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں پڑ گئیں۔ ان نون نمبر، اس نے منہ میں بڑبڑایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون؟ میں ملائکہ بات کر رہی ہوں، مجھے ماہی سے بات کرنی ہے۔ ملائکہ؟ آپ کی تو ڈیتھ نہیں ہو چکی تھی؟ شاہ نے استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ ملائکہ ایک دم اپنے لب کاٹ گئی، جو جھوٹ انہوں نے گھڑا تھا وہ اب کھل چکا تھا۔ اس کی چپی دیکھ کر شاہ فوراً بولا، گھر میں فنکشن ہے تو سب مصروف ہیں، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں مصروف ہوگی، اور ویسے بھی ہفتے کو وہ واپس آ جائے گی، تو آپ سوموار کو یونیورسٹی میں مل لینا۔ جی ٹھیک ہے کہہ کر ملائکہ نے جلدی سے فون کاٹ دیا۔ فون کو سائڈ پر رکھ کر وہ اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ سکن رنگ کی لانگ فراک جس پر ہم رنگ نیٹ کا جال بنا ہوا تھا، سفید اور گلابی موتیوں سے گلا اور دامن سجائے، وہ دیکھنے میں ہی نہایت نفیس لگ رہا تھا، مگر اسے پہننے والی نے اس ڈریس کو اور بھی جاذب بنا دیا تھا۔ بالوں کو سائڈ پر ہلکا سا جوڑا بنائے اور اسے گلاب کے بنے کلپ میں باندھتی وہ ارہا کے ساتھ نیچے کی جانب بڑھی۔ ہر آنکھ اسے دیکھ کر 1 منٹ کے لیے وہیں رہ گئی تھی۔ وہ حسین تھی، مگر آج وہ قابل ذکر اور قابل تعریف کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اپنا فراک سنبھالتی گرے اور سفید رنگ کی میکسی پہنے شرم و حیا کے رنگ اوڑھتی آیت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ یہ بھائی کدھر ہیں؟ آج بھی بنتا تھا آپ کو یہاں چھوڑ کر اکیلے جانا کیا؟ ماہی نے آیت کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ سامنے مہمانوں کے ساتھ ہیں، آیت نے ہلکی سی نظریں اٹھاتے ہوئے کہا۔ تبھی ماہی کی نظر آیت کی بتائی سمت میں دیکھتے ہوئے وہ نیلے رنگ کے پینٹ کوٹ پہنے ہادی کے ساتھ سفید سوٹ میں سی گرین رنگ کا ویسٹ کوٹ پہنے شخص کو دیکھنے لگی، جو کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ یہ کتنی پیاری اسمائل کرتا ہے، خود بھی اتنا ہینڈسم ہے، اسمائل بھی اتنی اچھی ہے، مگر کھڑوس ہنسے تو ہر وقت غصے میں تو رہتا ہے، اکڑو، کڑوا کریلا۔ شاہ کو مسکراتا دیکھ ماہی اسٹیج پر بیٹھی اسے دور کھڑا دیکھ کر خود میں ہی کلام کر رہی تھی کہ تبھی دونوں کی آنکھوں کا تعاقب ہوا۔ دل کی دھڑکنوں سے بے بس وجود پر موجود ان آنکھوں کی ضد پوری کرتے دونوں کی نظروں نے قلیل وقت کے لیے ایک دوسرے کا پلک جھپکے بغیر دیکھا۔ تبھی سمینہ بیگم اور حسن الوی آ گئے۔ اپنی نظروں کا گہوارہ توڑ کر وہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا، جو ماہی کی دیکھ کر منہ غصے سے پھلا چکی تھی۔ پھپھو آپ کہاں رہ گئی تھیں؟ یہ اسٹیج پر کیا کر رہی ہے شاہ؟ سمینہ بیگم نے ماہی کو گھورتے ہوئے شاہ سے پوچھا۔ کون؟ شاہ نے لا تعلقی سے پوچھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھ لو کس کی بات کر رہی ہوں۔ ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر وہ دوبارہ متوجہ ہو گیا۔ بات تو وہ پہلے سے ہی جانتا تھا، مگر نا سمجھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تحمل سے بولا۔ اس کی بہن کے ولیمے کی تقریب میں اگر وہ نہیں ہوگی تو اور کون ہوگا؟
اور بہنیں ہی جاتی ہیں ایسے اپنی بہنوں کے پاس، تو اس لیے وہ بھی وہاں ہے۔ کم تماشا لگوایا ہے اس لڑکی نے جو اب سٹیج پر ہر انسان کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے چڑھ گئی ہے، تاکہ ہر اٹھتی آنکھ یہ بات کہے کہ یہ بھاگی ہوئی 1 منٹ پھپھو جان۔ شاہ نے سمینہ بیگم کو روکا۔ وہ بھاگی تو نہیں تھی گھر سے، اور ویسے بھی یہاں اسے کوئی نہیں جانتا۔ بہت کم ہی ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ جائیں سب سے ملیں، دیکھیں اندر سب کتنے خوش ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ناک چڑھاتی سمینہ بیگم اپنا دوپٹہ سنبھالتی اندر کی طرف چل دی، اور وہ دوسرے مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ہادی کو سٹیج پر آتا دیکھ ماہی بھی آس پاس کے لوگوں سے باتیں کرنے لگی۔ پورا سید ولا روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ باقاعدہ طور پر دادی جان کے کہنے پر ولیمے کی تقریب بھی کر دی گئی تھی۔ ان رنگ برنگی روشنیوں اور پھولوں کی خوشبو میں سرشار ہوتے تمام لوگ ادھر ادھر سب کے ساتھ مصروف تھے۔ کوئی آیت کا تعارف کروا رہا تھا تو کوئی کھانے کی پلیٹ لیے ادھر ادھر جا رہا تھا۔ اب آہستہ آہستہ مہمان رخصت ہونے لگے تھے۔ تقریباً دور کے تمام مہمان جا چکے تھے، بس خاندان کے چند رشتہ دار باتوں کی محفل لگائے اپنا جی بہلا رہے تھے۔ وہ اکا دکا لوگوں سے مل کر اب کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتی وہ جیسے کسی کی تلاش میں گم تھی۔ تبھی شاہ ہاتھ میں کاغذ کا لفافہ پکڑے اندر کی طرف بڑھا۔ اس کے پاس سے گزرنے پر ماہی نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک خوشبو تھی جسے اس نے اپنے اندر تک کھینچا تھا، ایک بیٹ تھی جسے وہ مس کر گئی تھی۔ وہ خود نہیں تو اس کا دل اس متلاشی کے گھر کی طرف رواں دواں ہو چکا تھا۔ اس کی زینت بننے کے لیے آنکھوں اور دھڑکنوں نے اپنا راستہ بنا لیا تھا، جسے وہ انا اور ضد اور زبردستی کے بندھن کی وجہ سے فراموش کر رہی تھی۔ شاہ کو سٹیج پر دیکھ کر تمام لوگ جو وہاں موجود تھے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھابھی، یہ آپ کا گفٹ ہے، گاڑی باہر انتظار کر رہی ہے، تو مہربانی سے آپ دونوں چلے جائیں۔ مگر کدھر؟ ہادی نے آیت کے ہاتھ سے کاغذ کے اس لفافے کو پکڑا۔ تبھی شاہ نے ہادی کے ہاتھ سے لفافہ چھین لیا۔ بھائی، یہ جو انویلپ ہے وہ بھابھی کے لیے ہے، اور مجھے یقین ہے بھابھی پر کہ یہ اسے ابھی نہیں کھولیں گی۔ بھابھی، ڈرائیور آپ کو ایک جگہ لے کر جائے گا، وہاں سے دوبارہ گاڑی میں بیٹھنے پر آپ یہ کھولیں گی، ٹھیک ہے؟ آیت نے سر اسپات میں ہلایا۔ اوکے، پھر جائیں دونوں۔ چچا جان اجازت ہے؟ شاہ نے کمال صاحب کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ بالکل۔ اوکے جی، اللہ حافظ، کہہ کر شاہ انہیں لیے باہر چل دیا۔ پھپھو جان کی نظریں دیکھ کر ماہی وہاں سے اٹھ کر حویلی کے اندر جانے لگی۔ سب کو مصروف پا کر وہ بھی اس کے پیچھے کی طرف چل دیا۔ چہرے پر شیطانی سی مسکراہٹ سجائے وہ آرام سے اس کا تعاقب کرتا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ گہرا سانس لے کر وہ لیٹنے کا ارادہ ترک کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کانوں سے جھمکے اتارتی ہوئی وہ بالکنی کے پاس آ کر نیچے دیکھنے لگی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ لان میں گھر کے تمام افراد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ گلا کھنکھارتا ہوا اندر کی طرف آیا۔ جی کہیے؟ وہیں اسی سمت میں کھڑی بالوں سے گلاب اور کلی کا گجرا اتارتی ہوئی وہ آرام سے بولی۔ اب بولنے کو رہ کیا گیا ہے؟ کچھ چھوڑا ہی نہیں تم نے بولنے کے لیے۔ کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا وہ آگے کو بڑھا۔ انجانی سی آواز سن کر ماہی فوراً سے پلٹی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماہی نے غصے سے پوچھا۔ ہائے! اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر گرتے ہوئے اداکاری کرتے کہا۔ یہ بات مت پوچھو۔ جس دن تم بھاگی تھی نا، یقین کرو بڑی بے عزتی ہوئی تھی میری، اکیلے کی نہیں، اس پورے خاندان کی۔ میرے خاندان کی، مگر اس خاندان کے لوگوں کے دل اتنے فراخ ہیں کہ چپ کر کے بات کو ہی ختم کر دیا۔ مگر میری جان، میں تو اتنا فراخ دل نہیں ہوں کہ اپنی بے عزتی کو ایسے بخش دوں۔ اس دن نا مجھے لگا تھا جیسے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ البتہ بھاگی تم تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے حسن الوی کی ہونے والی بیوی گھر سے بھاگ گئی۔ اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، سمجھ آئیے؟ ماہی ڈر کے آثار کو اندر دباتی بولی، پورے اعتماد کے ساتھ چیخی۔ ارے بیبی، ریلیکس، میری تو سن لو۔ پہلے ویسے بھی جب تک تمہاری آواز سن کر کوئی یہاں تک آئے گا تب تک میں اپنی سنا چکا ہوں گا، اور ویسے بھی گھر سے بھاگی ہوئی ہو، میں نے ڈرامہ لگایا نا اگر، تو مجھ پر ہی یقین کیا جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ یہاں کھڑی ہو کر 5 منٹ میری سن لو۔ پریشان تو ہوا کچھ یوں تھا کہ میرے جتنے بھی دوست تھے ان میں مجھے لگ رہا تھا جیسے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، مگر پھر تم تو چلی گئی تھی تو پھر میں نے بات ختم کر دی، سوچا جو ہوا سو ہوا، مگر پھر تم ایک دم واپس آ گئی۔ فلیش بیک۔ حسن الوی نے موبائل کی لائٹ جلا کر ماہی کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ بڑی ڈھٹائی سے رہ رہی تھی، کوئی کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا، تو میں نے سوچا یہ لوگ تو عزت دار ہیں بھائی، بھاگی ہوئی کو بھی عزت دے رہے ہیں، چلو میں بھی کچھ عزت دے دیتا ہوں۔ تو سوچا وہ معافی مانگے گی وغیرہ وغیرہ، ڈرامہ یوں ہی شرمندہ ہوگی تو میں ایسا کرتا ہوں اسے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا، تو بس میں یہاں آ گیا۔ آنکھیں نکالتا، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجاتا وہ ایک دم سے کھڑا ہو کر ماہی کے قریب آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟
راستہ چھوڑو میرا ورنہ میں چلاؤں گی، اور اگر کوئی آ گیا تو تمہاری بہت بدنامی ہوگی، اس لیے پیچھے ہٹو۔ ماہی نے اسے دھکا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو اس نے اسے دونوں بازو سے گھیر لیا۔ نہ میری جان، آج نہیں، آج تو تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میں حساب کا پکا ہوں، عزت کے بدلے عزت، رسوائی کے بدلے رسوائی ہی کر کے جاؤں گا۔ ابھی بتایا نا کہ میں اپنی عزت پر بات نہیں آنے دیتا۔ غلیظ گھٹیا انسان، میری بازو چھوڑو، اللہ کا قہر ڈلے گا تم پر، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ہائے، اس قہر کی بات بعد میں سمجھانا، پہلے اپنی عزت کی دھجیاں اترتی تو دیکھ لو۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ باہر سے لان کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک سے اس کا فون بجنے لگا۔ شاہزر کا فون اس وقت؟ اسے اس وقت کیا کام پڑ گیا؟ ماتھے پہ تیوڑیوں کو گہرا کرتے شاہ نے فون اٹھایا۔ ہاں شاہزر کہو۔ سر وہ چیک بھیج دیں، بار بار کال آ رہی ہے۔ ہادی سر بھی فون نہیں اٹھا رہے ہیں۔ شاہ نے اپنا ماتھا مسلا۔ چیک بھائی کے پاس ہے، مگر رہنے دو انہیں، کال نہ کرنا، وہ دبئی گئے ہیں۔ تم کسی کو بھیج دو، میں چیک دے دیتا ہوں۔ سر 10 بج چکے ہیں، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اور میں نے ان سے رات 12 بجے تک کا وقت لیا ہے، تو مہربانی کر کے اگر آپ… ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بھیجتا ہوں کسی کے ہاتھ، کہتا شاہ حویلی کے اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ دیا۔ مجھے چھوڑ تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے جانے دو۔ ارے جانے دوں؟ وہ کیسے؟ یاد ہے امریکہ میں اسمگلر کی شکایت کی تھی، کیا لگا تھا پکڑی نہیں جاؤ گی کبھی؟ وہ اس کو بیڈ کی سامنے والی دیوار کے ساتھ لگائے اس کے سامنے کھڑا تھا، تبھی ماہی نے ٹیبل پر پڑے گلاس کو زمین پر دے مارا۔ آواز سن کر شاہ اچانک سے رکا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ ہو سکتا ہے ہوا سے کچھ گر گیا ہو۔ اپنا سر نفی میں ہلاتا وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا، جب اچانک ماہی کی چیخ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ ماہی کی آواز تھی۔ ادھر ادھر دیکھتا وہ ماہی کے کمرے کی طرف بھاگا۔ پاؤں سے دروازہ کھولتے وہ اندر کی طرف بڑھا، جہاں وہ اس سے اپنی بازو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہی؟ حسن کو ماہی کے قریب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ شاہ کو دیکھ کر ماہی اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کروا کر بھاگ کر شاہ کے گلے لگ گئی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ریلیکس۔ اسے اپنی بازو میں سمیٹتے ہوئے وہ خون اترتی نگاہوں سے حسن کو دیکھ رہا تھا، جو پھٹی ہوئی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دروازے میں شاہ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ کمرے سے بھی باہر نہ آ سکا۔ بس خود سے اسے جدا کرتے اس نے اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا۔ اب یہاں کھڑی ہو کر دیکھو ایسے شخص کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ماہی کو پیچھے کرتا شاہ حسن الوی کے پاس گیا۔ بھائی، اس نے… ٹھا ٹھا ٹھا۔ شاہ نے ایک ساتھ اس کے منہ پر 3 تھپڑ مارے۔ بھائی آپ… اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر شاہ نے اس کے منہ پر مکوں کی بارش کر دی۔ بھائی مت کہنا مجھے آئندہ، سمجھ آئی ہے؟ وہ دھاڑتا ہوا اسے گھسیٹ کر باہر کی طرف لے گیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، سمجھ آئی ہے؟ اسے سیڑھیوں سے نیچے دھکیلتے وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ لان میں بیٹھا ہر شخص اندر کی طرف آ گیا۔ خون سے آلودہ چہرے پر وہ بن دیکھے مکوں اور تھپڑوں کی بارش کر رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ بھی لگانے کی؟ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ تمہیں اس دن میں نے منع کیا تھا نا کہ اس کے قریب ہی مت آنا، مگر تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ اس کا گریبان چاک کیے اس کا گلا دبانے تک تھا۔ تبھی سمینہ بیگم ایک دم سے چیختی ہوئی حسن الوی کے پاس بڑھی۔ کیوں مار رہے ہو شاہ؟ چھوڑو اس کو۔ ایان اور کمال صاحب نے بھی آ کر شاہ کو ہٹایا، ورنہ وہ مارنے کے سر پر موجود تھا۔ اس کو کہیں میرے گھر سے چلا جائے، ورنہ میں اس کا قتل کر دوں گا۔ وہ اتنی چیخدار آواز میں چیخا کہ پوری حویلی سکتے میں آ چکی تھی۔ ہوا کیا ہے شاہ، یہ تو بتاؤ۔ ہوا یہ ہے کہ اب زویا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جائے گی۔ طلاق دینی ہے دے دیں، مجھ میں اتنی سکت ہے کہ اپنی بہن کو یہاں رکھ سکتا ہوں، چاہے تو ایان بھی یہی رہ سکتا ہے، مگر یہ اس گھر میں نہیں جائے گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مگر شاہ ہوا کیا ہے؟ کمال صاحب نے تشویشناک انداز میں پوچھا۔ اٹھاؤ پر ماہی کے پاس جاؤ۔ ماہی؟ شاہ کیا ہوا ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، بتاؤ بھی۔ ارم بیگم پھٹی آنکھوں سے شاہ سے دردناک لہجے میں پوچھا۔ اگر یہ آج اس گھر کی ایک بیٹی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو کل یہ اس گھر میں موجود میری بہن کی عزت پر بھی… تھو، میں کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ تبھی ارم بیگم چکر کھا کر نیچے گر گئیں۔ چچی جان، زویا نے بڑی مشکل سے ان کی بازو کو تھاما۔ تبھی شاہ اور کمال صاحب ان کو پکڑ کر اندر لے کر گئے۔ سب ان کے پیچھے لبک پڑے سوائے سمینہ بیگم کے، جو وہیں سکتے میں پھٹی آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے چچا جان، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ پریشان نہیں ہوں۔ بھائی چچی جان کا بی پی بہت ہائی ہے، زویا پریشانی سے بولی۔ شاہ نے ان کی زبان کے نیچے گولی رکھی اور تسلی دیتا کمرے سے باہر آ گیا۔ تبھی شاہ کی نظر سامنے کھڑی سمینہ بیگم پر پڑی۔ پھپھو جان، آپ یوں کیوں کھڑی ہیں؟ شاہ نے ان کے قریب آ کر پوچھا۔ تو کیا کروں؟ ایسی گندی اولاد جس ماں کی ہوگی وہ اور کیا کرے گی؟ اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا۔ والدین کی غلطی کی سزا اولاد کو تو نہیں ملتی نا، نہ اولاد کی سزا والدین کو۔ تو آپ کیوں ایسا سوچ رہی ہیں؟
شاہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ماہی کے ساتھ۔ پھپھو کچھ بھی نہیں ہوا، شکر ہے میں صحیح وقت پر پہنچ گیا تھا، ورنہ مگر میرا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو محفوظ رکھا ہے۔ شاہ کے چہرے پر شکر کی لکیریں دیکھ کر وہ شاہ کے گلے لگ گئیں۔ بہت اونچے بول تھے میرے اس کے لیے، مگر آج میری اولاد نے مجھے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پھپھو سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پلیز دادی جان سے کچھ مت کہیے گا۔ شکر ہے خانم بھی نہیں آئے، ورنہ وہ بھی دل برداشتہ ہو جاتی۔ ماہی بس کرو، اب آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ شکر کرو بھائی وقت پر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارا محافظ بنا کر بھیج دیا۔ ماہی ارہا کے سینے کے ساتھ سر لگائے آنکھیں موندے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بہترین محافظ تھا، میری عزت کا محافظ، میری زندگی کا، میرے غم میں میری خوشیوں کا۔ ماہی آنکھیں موندے اپنے خیالوں میں ڈوبی سو گئی۔ ماہی کو سوتا دیکھ ارہا اسے آہستہ سے بیڈ پر لٹا کر باہر آ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، مگر دل تھا کہ بار بار باہر کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ نہیں، میں اسے کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ دل اور دماغ اس جنگ کو ڈپٹتے وہ اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر وہ اندر بڑھا۔ وہ شوہر تھا، حق رکھتا تھا بغیر اجازت کے کمرے میں جانے کا۔ یہی سوچتے وہ بیڈ کے قریب بڑھا جہاں وہ ہونے والا تمام واقعہ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے اس کی بھیگی پلکوں کو چھوا اور جو اب جھک کر آنسوؤں کو چہرے کا راستہ دکھا چکی تھیں۔ تبھی وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے مار دے گا، مجھے بچاؤ، چھوڑو مجھے۔ وہ نیند میں کشن کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ شاہ ایک دم سے اس کے قریب ہوا۔ ماہی کچھ بھی نہیں ہوا، یہ دیکھو میں ہوں، دیکھو۔ مگر وہ بغیر سنے شاہ کا سینہ پیٹ رہی تھی۔ گھٹیا انسان، چھوڑ دو مجھے، تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ تبھی شاہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر تھوڑی اونچی آواز میں کہا، میں ہوں شاہ ماہین، کوئی اور نہیں ہے، تمہارا شوہر ہے، ادھر دیکھو میری طرف۔ اب کی بار اس کے زور سے بولنے پر وہ سہم گئی تھی اور سپاٹ سے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیٹ جاؤ، میں یہی ہوں تمہارے پاس، کہیں نہیں جا رہا ہوں، تم سو جاؤ۔ جب تک میں زندہ ہوں میں قسم کھاتا ہوں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، بے شک تمہاری حفاظت کرتے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، بس اب چپ ہو کر لیٹ جاؤ۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا، وہ یہی ہے، اگر گئے تو آ جائے گا، مجھے مارنا ہے، اس نے کہا تھا اس نے۔ وہ بوکھلائی ہوئی اپنی ہی باتوں کے گھوڑے بھگا رہی تھی۔ اسے اپنے بازو میں سمیٹے پیار سے اس کے بال سہلاتے وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ درد کیا ہوتا ہے یہ تمہیں اب میں بتاؤں گا۔ جو درد تم نے مجھے دیا ہے اس درد کے بدلے تمہیں اتنے درد ملیں گے نا حسن الوی کہ تم بھول جاؤ گے کہ کس درد پر کہاں اور کب مرہم لگنی یا لگوانی ہے۔ درد کے نام پر بھی چیخا کرو گے تم، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ انہی سوچوں میں اس کو بازو میں سمیٹے پیار سے اس کے بال سہلاتے بیڈ سے ٹیک لگائے اس نے چھت کو گھورتے ہوئے آنکھوں میں رات نکال دی۔ وہ جو کبھی کسی کے پیچھے بھی نہ چلتے تھے آج تجھے کھونے کے ڈر سے تیرے پہرے دار ہوئے ہیں۔ ہادی اٹھ جائیں، 2 گھنٹے کے بعد کی فلائٹ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ آیت یہاں سے ایئرپورٹ صرف 5 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، اس لیے چپ کر کے سونے دو مجھے، سمجھ آئی؟ ہادی میں بور ہو رہی ہوں، پچھلے 2 گھنٹوں سے ادھر ادھر گھوم رہی ہوں، اگر آپ نہیں اٹھ رہے تو میں گھر کال کرنے لگی ہوں۔ ٹھیک ہے کرو کال، مگر اپنے دیور صاحب کے الفاظ بھی یاد کرو جو اس نے تمہیں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کہے تھے۔ بھابھی ایک وعدہ کریں مجھ سے کہ جو مکمل آپ کی منزل ہے وہاں پہنچنے سے پہلے آپ کسی کو بھی کال نہیں کریں گی۔ بھائی کا تو مجھے پتہ ہے مگر آپ وعدہ کریں، آپ کے ماما بابا اور بہن کا میں خیال رکھ لوں گا، اس لیے آپ نے بے فکر ہو کر مجھ سے وعدہ کریں۔ ٹھیک ہے دیور صاحب، اور کچھ؟ نہیں کچھ بھی نہیں، بس خیریت سے جائیں۔ یاد آیا کچھ؟ ہادی نے آیت کو بیڈ کی کارنر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی آ گیا یاد، مگر اچھا جاؤ تم تیار ہو تب تک میں اٹھتا ہوں۔ اوکے کہہ کر آیت واش روم کی طرف چل دی۔ سمینہ بیگم چپ چاپ صوفے پر بیٹھی تھیں، رو رو کر ان کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ تبھی کمال صاحب باہر آ گئے۔ کمال صاحب کو دیکھ کر سمینہ بیگم ایک دم سے کھڑی ہوئیں۔ کمال مجھے معاف کر دو۔ ہاتھ جوڑتے زمین کو دیکھتے وہ روحانسی سی نیچے زمین کو دیکھتی ہوئی بولی، بہن بھائیوں کے سامنے سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر بات کرتی ہے، اور بیٹیاں یوں ہاتھ نہیں جوڑتی۔ کمال صاحب نے اپنے اندر کی جنگ کو اندر مار کر اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر سمینہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، تم بے وجہ کسی کے کردار پہ ایک انگلی تو کر کے دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کردار پہ لکیریں نہ کھینچتے تو بات کرنا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے کسی کو بدنام رسوا اور اس کی عزت کا سرے بازار تماشا لگانے سے پہلے سوچ لو کہ اس سے بڑھ کر بھگت کر بھی جاؤ گے۔ یہ جو وقت ہے نا یہ خود کو دہراتا ہے، اس نے اگر آج 4 بجائے ہیں تو کل بھی بجائے گا، اور ہو سکتا ہے نا کہ جو 4 کل بجے وہ تمہارے حق میں نہیں بلکہ تمہارے خلاف ہوں۔
کسی کو اتنی ہی اذیت اور تکلیف دو جتنی خود برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ یاد رکھو دنیا تو ایک اٹل مکافاتی عمل ہے، ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی ایسے رونا نہیں پڑے گا، کہہ کر کمال صاحب باہر کی طرف بڑھ دیے۔ فون کے بجنے سے اس کی آنکھ کھلی، خود کو کسی مضبوط حصار میں پا کر وہ ایک دم سے اٹھی، تبھی وہ فون کو بند کر کے اس کی طرف راغب ہوا۔ خود کو اس شخص کے بازوؤں میں دیکھ کر وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ماہی اپنے حواس میں واپس آتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اسی سمت میں بیٹھا تھا۔ ایک سمت میں بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ چکی تھی، مگر اس کے درد کے آگے درد تھا کس کو؟ تم ڈر رہی تھی، اس وجہ سے یہاں تھا۔ وہ سوجی لال آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ آپ ساری رات نہیں سوئے؟ ماہی نے اس کی لال آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، نیند نہیں آ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو تو فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، پھر ناشتہ کر کے ہم لاہور واپس چلتے ہیں۔ میری وجہ سے آپ کے ہاتھ پر سوجن ہو گئی ہے۔ نکاح تھا، ایک پاک سا رشتہ، درد کو دل سے پہچان رہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم آرام سے فریش ہو کر نیچے آ جانا، کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ؟ تبھی ماہی نے بیٹھ سے اتر کر شاہ کو پکارا۔ وہ وہیں ٹھہرتے ہوئے بولا، جو کچھ کل آپ نے کیا ماہین۔ شاہ نے فوراً ماہی کو ٹوکا۔ جو ہوا وہ ہو گیا ہے، ہم آئندہ کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اور وہ گھٹیا انسان کبھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا، اور اگر آیا بھی تو میں قسم کھاتا ہوں میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اپنے اندر سکون سے بھرتی وہ واش روم کی جانب بڑھ دی اور شاہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھانے کی میز پر عجیب قسم کی خاموشی تھی۔ دادی جان اور کمال صاحب کسی عزیز کی تعزیت کے لیے گئے تھے۔ تبھی شاہ میز پر پہنچ گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ ارم بیگم ماہی کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ لے آئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عفت بیگم نے پیار سے جواب دیا تھا۔ آؤ بیٹھ جاؤ بیٹے، ناشتہ کرو، بیٹھو۔ ارم بیگم نے ماہی کے بالوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، میرا دل نہیں ہے، میں لاہور جانا چاہتی ہوں، میری کلاس ہے، مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ ماہین پلیز آپ ناشتہ کریں، اس کے بعد لاہور چلتے ہیں، شاہ نے گمبھیر آواز میں کہا۔ تبھی بیپ کی آواز سن کر ارہا اور علیشہ اللہ حافظ کہہ کر کالج کے لیے نکل گئیں۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا ہے، میں لاؤنج میں ہوں، آپ ناشتہ کر لیں پھر چلتے ہیں۔ گہرا سانس لے کر شاہ کو جواب دے کر وہ ابھی مڑی ہی تھی کہ ایان نے اس کو آواز دی۔ جی بھائی۔ وہ چل کر اس کے پاس آیا۔ گڑیا مجھے معاف کر دو۔ مگر کس بات کے لیے؟ ماہی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کل جو کچھ ہوا، نہ آپ نے کچھ کیا ہے اور نہ آپ کو معافی کی ضرورت ہے، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو میرا سائبان نہیں بننے دیا، یہی بات قابل تشکر ہے، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، کہہ کر ماہی باہر کی طرف مڑتی۔ ایان؟ شاہ ایان سے مخاطب ہوا۔ جی؟ اس نے بات کو ختم کر دیا یا بات کو چھوڑ دیا؟ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں، مگر میری بہن اس گھر میں نہیں جائے گی جب تک وہ شخص وہاں موجود ہے۔ آج ماہین تھی، کل، اس لیے میں ایسا نہیں چاہتا ہوں۔ تم سوچ لو، اگر زویا کو کہیں اور رکھ سکتے ہو تو دیکھ لو، ورنہ یہاں کے دروازے تم دونوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، اگر نہیں تو اس شخص کو وہاں سے بھیج دو، فیصلہ تمہارا ہے۔ انکل کی وفات کے بعد تم اس گھر کے بڑے ہو، اور جو بھی بات تھی وہ میں نے تمہارے پیش نظر کر دی ہے، باقی فیصلہ کر کے مجھے اطلاع کر دینا، تب تک زویا تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ مجھے امید ہے کہ بے شک تم شادی شدہ ہو، مگر میری بات کی حیثیت تمہاری نظر میں وہی ہوگی جو شادی سے پہلے تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ امی جان مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں، کہہ کر شاہ فون دیکھتا باہر آ گیا۔ ماہین چلیں؟ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماہین؟ شاہ نے اسے دوبارہ پکارا۔ جی؟ اب کی بار شاہ کی آواز سن کر وہ ایک دم سے چونکی۔ لاہور چلیں؟ میں ماما سے مل کر آتی ہوں، کہہ کر ماہی دوبارہ اندر کی طرف بڑھتی۔ اللہ حافظ کہتے وہ ارم بیگم اور عفت بیگم کے گلے لگ کر نسیم بیگم کے پاس رکی۔ اپنا خیال رکھنا، کہتے نسیم بیگم نے اس کا چہرہ چھوا۔ زخم تازہ دے کر وہ کچھ بھی نہ بول سکیں، جبکہ اس کا ان کے بیٹے کے ساتھ جانا انہیں کتنا ناگوار گزرا تھا، اس سے بس وہی واقف تھیں۔ خانم بھی سے کچھ مت کہنا، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ کھڑکی سے باہر نیلے اور سفید آسمان کو گھورتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھنڈی ہوا میں آنکھیں میچ کر وہ سانس لینے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر سانسیں تھیں جیسے روٹ گئی تھیں، مگر اندر ہی اندر اطمینان کا ایک الاؤ چلنے کو تیار کھڑا تھا، بس اسے روشن ہونے کے لیے ایک جھونکے کی دیر تھی۔ تبھی لڑکوں کا ایک گروہ اس کے منہ کے پاس آ کر یکجان آواز میں بولا، ہائے دل فریب حسن، جانا کہاں کے مسافر ہو، سنگ ہی لے چلو۔ ان کی آواز سن کر شاہ ایک دم غصے سے بولا، ماہین اندر ہو۔ شاہ نے فوراً ونڈو بند کر دی۔ وہ آج زیادہ چیخا نہیں تھا، چپ چاپ اس نے کھڑکی بند کر دی تھی۔ ماہی نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا جو سکون سے گاڑی چلانے میں مصروف تھا، اور ایک بار خود کی طرف دیکھا جو بلو جینز اور بلیک گھٹنوں سے اونچی شرٹ میں ملبوس تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی دیکھ کر شاہ نے میوزک آن کیا۔ ہم درد ہیں ہم دم بھی ہیں، تو ساتھ ہے تو زندگی،
تو جو کبھی دور رہے یا ہم سے ہو جائے اجنبی، تجھ سے محبت کرتے ہیں جو، تجھ سے محبت کرتے ہیں جو، کیسے کریں ہم اس کو بیاں۔ آج میوزک بھی شاہ کی دلی کیفیت بتانے کی ٹھان بیٹھا تھا، مگر وہ اناپرست سا ایک مرد کیسے ہونے دے سکتا تھا۔ تبھی اس نے ایک دم ماہی کی طرف دیکھا تو شیشے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ پھر خود ہی اس نے میوزک کو بند کر دیا۔ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ میں پورا دبئی ایک دن میں ہی دیکھ لوں۔ صحیح ہے ڈیئر بی بی صاحبہ، اپنے دل کی ضرور کریں، مگر یاد رکھیں آپ کے ساتھ آنے والا شخص انسان ہے۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں بیڈ پر بیٹھا وجیح شکل صورت کا ہادی آیت کی بات سن کر فوراً بولا، ہاں ہاں تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ ابھی چلیں، بس بتایا ہے کہ دل ایسا کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، تو اور کیا کہتا ہے آپ کا دل؟ اب ہادی شوخ انداز میں اس کی طرف پلٹا جو صوفے پہ بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ میرا یہ تو مطلب نہیں تھا، آیت گھبرا کر ایک دم سے بولی۔ چھوڑو اسے، اچھا یہ بتاؤ کتنا جانتی ہو دبئی کے بارے میں؟ مطلب کیا بتاؤں؟ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے بولا، مطلب کون کون سی جگہ ہیں یہاں پر جہاں وزٹ کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس کے شفاف چہرے کو دلچسپی سے دیکھتا ہوا بولا، برج خلیفہ، دبئی مال، برج العرب، گلوبل ولیج۔ وہ آہستہ آہستہ سے سوچتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ متاثر کن شخصیت کا مالک گہری آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی آیت کی نظر اس پر پڑی۔ کیا ہوا؟ آیت، تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے محبت کب ہوئی؟ پتہ ہے، وہ گہرا سا مسکراتی ہوئی بولی۔ اچھا تو بتاؤ کب؟ جب آپ امریکہ آئے تھے، ہمارے ساتھ رہے تھے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس وقت تو مجھے احساس ہوا تھا کہ مجھے تمہارے جیسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ وہ لال ہوتی نظریں جھکا گئی۔ تبھی وہ اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر آہستہ سے بولا، مجھے تم پسند تھی، اچھی لگتی تھی، مگر تم سے محبت مجھے اس دن ہوئی تھی جس دن تم نے مجھے اپنی دسترس میں قبول کیا تھا۔ تمہارا پہلا قبول ہے کہنا میرے دل کو میرے دل سے نکال کر تمہارے پاس لے آیا تھا۔ وہ جھکی ہوئی نظروں سے اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ وہ واقعی میں خوش نصیب تھی جو اسے اتنی محبت و عقیدت رکھنے والا ہمسفر ملا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ اسے لال ٹماٹر سا ہوتا دیکھ کر دھیرے سے بولا۔ نہیں، کہتے وہ اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ محبت میں الہام ہوتے ہیں، دل کو سب بتا دیتا ہے۔ تو میرے دل میں کیا ہے یہ آپ کا دل جانتا ہے؟ کہتے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آئی لو یو آیت۔ یو ٹو کہو تو چلے گا؟ آیت شرارتی انداز میں بولی۔ نہیں، مکمل جواب چلے گا۔ کہتے وہ دونوں ہنس پڑے۔ مما، علینا جمیلہ بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی۔ جی جان، 2 ماہ بعد میری شادی ہو جائے گی، آپ اکیلی ہو جائیں گی؟ علینا کی بات سن کر جمیلہ بیگم ہلکا سا مسکرا دی۔ بیٹیاں تو ہوتی ہی پرائی ہیں، ان کو پالتا کوئی اور ہے اور لے کوئی جاتا ہے، اور یہی دستور رہا ہے۔ مما، مجھے ایک بات بہت تنگ کرتی ہے۔ وہ کیا؟ مما، شاہ مجھے پسند نہیں کرتا، مجھے لگتا ہے، اور اگر وہ ایسا ہی رہا تو میں زندگی کیسے گزاروں گی؟ مجھے شاہ کے ساتھ رہنا ہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ نہیں۔ مگر اگر وہ بھی… علینا، میری ایک بات یاد رکھنا میری جان، جس محبت کے بدلے محبت نہ مل سکے نا، اس محبت کو لے کر پیچھے ہو جاتے ہیں، اپنی عزت نفس کا تماشا نہیں لگاتے، اور نہ ان کا تماشا بناتے ہیں جنہیں دل و جان سے چاہتے ہیں۔ اور ایک اور بات، محبت میں خود غرضی نہیں ہوتی۔ میں جانتی ہوں تم شاہ کو پسند کرتی ہو، مگر تم اس کی فیملی کو قبول نہیں کرتی، یہاں تک اپنی خالہ جان کو بھی نہیں۔ بیٹے جن سے محبت ہوتی ہے نا، ان کے تو دور تک کے رشتہ داروں سے محبت ہو جاتی ہے، اور تم کہتی ہو کہ محبت ہے، مگر اس کی ماں تمہارے ساتھ رہے تمہیں یہ بات تک قبول نہیں ہے۔ وہ انسان تمہیں پسند ضرور ہے اپنی انا کی وجہ سے، خود میں رہنے کی وجہ سے، متاثر کن شخصیت کی وجہ سے، اور تمہیں ضد ہے اس بات کی جو بے عزتی 3-4 بار وہ تمہاری کر کے گیا ہے، اس کا بدلہ میری جان۔ محبت میں بدلے کہاں ہوتے ہیں؟ محبت تو 100 زخم کھا کر بھی اف بھی نہیں کرتی، اور تم بدلوں اور بدلوں پر سوچ جما کر بیٹھی ہو۔ وہ صرف پسند ہے تمہاری، مگر تم اس سے محبت نہیں کرتی۔ محبت تمہیں میں بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ شاہ کی محبت ماہی کے لیے، اس لڑکے کی آنکھوں میں اس سے بچھڑ جانے کی بے چینی، جب کوئی کہتا تھا اسے کچھ ہو گیا ہے تو اس کے چہرے پر تڑپ کی وہ لکیریں، وہ آسمان اور زمین کو ایک کر کے اسے کھوجنے کی تدبیریں، وہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس لڑکی کی خاطر تمہیں اس کے کمرے میں جانے نہیں دیا کہ تم اسے سوئی ہوئی کو جگا دو گی، اس کے سکون کی فکر، اس کی عزت کی خاطر اپنی جان بھی داؤں پر لگا دینے کا حوصلہ۔ گھر سے اگر کوئی اور بھاگتا تو اس کے ساتھ جو ہوتا وہ قابل دیت ہوتا، مگر اس نے 1 منٹ میں بات کو ختم کر کے اس کی عزت کو کسی کی بھی نظروں میں گرنے نہیں دیا۔ ایک تمہاری محبت ہے جو اس سے نکاح کر کے اس کو نیچے دکھانا چاہتی ہے۔ بیٹے، محبت میں تو خود کو بدل دیا جاتا ہے، دوسرے کو اپنے مطابق کب ڈھالا جاتا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، سب چیزوں کو سمجھو اور معقول فیصلہ کرو۔
اس کے سر پر پیار دے کر جمیلہ بیگم اٹھ کر کچن میں چلی گئیں، جبکہ وہ سن سی وہیں لیٹی اپنی ماں کے الفاظ پر رہ گئی تھی۔ جن باتوں کو وہ اپنا وہم سمجھتی تھی، اس کی ماں کتنے اچھے سے اسے واقعی میں شاہ کی محبت کا نام دے گئی تھی۔ وہ ضدی مغرور ہونے کے باوجود جمیلہ بیگم کی ہمیشہ سنتی تھی، مگر آج وہ سن سی بیٹھی سامنے شیشے کو دیکھ رہی تھی جہاں شاہ اور اس کی محبت کی تعریف کی گئی تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح اس دور میں بھی سبقت لے گیا تھا، اور اس کا فیصلہ کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں تھی۔ تبھی اس نے ٹیبل سے بوتل اٹھا کر سامنے شیشے میں دے ماری۔ نہیں، مما غلط کہتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کہتے وہ پاگل ہوتی اپنے بال نوچتی زمین پر ڈھیسی گئی۔ آنسو تھے کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جیسے سارے حلق میں پھنس گئے ہوں، مگر پھر بھی وہ پاگل ہوتی ہر چیز اتھل پھتل کر رہی تھی۔ مما غلط ہے، وہ اس کو پسند کر ہی نہیں سکتا، اگر کرتا ہوتا تو شادی کیوں ہونے دیتا؟ نہیں۔ ٹیبل سے ساری چیزیں زمین پر گراتی وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شاہ، کیسے ہو میرے بچے؟ ٹھیک ہوں۔ گھر کیوں نہیں آتے ہو؟ مصروف ہوتا ہوں تو فلیٹ میں چلا جاتا ہوں۔ اچھا، تو آج آ جاؤ، ہفتہ ہے میرے پاس رہ جاؤ، پھر سوموار کی صبح چلے جانا۔ مگر خانم بھی، میں گاؤں، تمہاری بیوی بھی ہے یہاں جو آج صبح سے بے چین سی ادھر ادھر پھر رہی ہے۔ اچھا، وہ بے نیاز سا بولا، اس کی خاطر ہی آ جاؤ۔ خانم بی نے اس کے دل پر ضرب لگائی۔ میں آپ کے لیے بھی آ سکتا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو آ رہے ہو پھر؟ جی 2 گھنٹے تک آ جاؤں گا، پلاؤ بنا کر رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ کہہ کر خانم بھی لاؤنج میں چلی آئیں، جہاں وہ بے چین سی لاؤنج کے چکر لگا رہی تھی۔ ملائکہ بار بار اسے فون کر رہی تھی، مگر وہ تھی کہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اسے یہاں آئے 15 دن گزر چکے تھے، اب وہ پہلے سے زیادہ چپ ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی سے گھر اس کے علاوہ وہ نہ کہیں جاتی تھی اور نہ زیادہ بات کرتی تھی۔ وہ خود کو 5 وقت کی نماز اور اپنے کمرے کی خاموشی میں پیوست کر چکی تھی۔ شاہ 15 دن سے گھر نہیں آیا تھا، وہ 15 دن کہاں تھا، گاؤں گیا یا نہیں، وہ اس سے بے خبر تھی۔ خانم بی کو شاہ سے بات کرتا دیکھ کر بھی وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گی، اور فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ خانم بی لاؤنج میں آتے ہی بولی۔ پتہ نہیں بی جان، میرا دل گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، میری دھڑکن اتنی تیز ہو رہی ہے، اور اوپر سے ملائکہ کا فون، ایسے لگتا ہے ان سب سے دم گھٹ جائے گا میرا۔ اللہ اللہ، ایسے نہیں کہتے، کیا کہہ رہی ہے وہ؟ ایک بار پوچھ لو، ہو سکتا ہے ضروری بات ہو۔ اس کی منگنی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کی منگنی پر آؤں، مگر میرا بالکل دل نہیں ہے، اور دوسری بات میرے پاس ایسے کوئی کپڑے بھی نہیں ہیں جو میں پہن سکوں، اور نہ ہی میں نے اس کے لیے کوئی تحفہ خریدا ہے۔ ہاں تو اس میں کیا ہے، جا کر لے آؤ، چلی جاؤ بازار اور خرید لاؤ جو بھی خریدنا ہے۔ مگر ایک مسئلہ بھی تو ہے، میں آپ ہی کے بغیر کبھی بھی باہر کچھ لینے نہیں گئی، خصوصاً کپڑے اور تحائف وغیرہ۔ اچھا، میں چلوں اگر ساتھ تو خرید لو گی؟ سچ میں آپ چلیں گی؟ ماہی شوق اور بے یقینی سے انداز میں بولی۔ ہاں میں چلوں گی، یا پھر کسی کو بھیج دوں گی ساتھ، اور جس کے ساتھ بھیجوں گی چلی جاؤ گی؟ ماہی نے شکی اکھیوں سے انہیں دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو، چلی جاؤ گی؟ جی بالکل، آپ بھیجیں گی تو جانا تو پڑے گا ہی، تو چلی جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، شام کو جانا، مگر ابھی چلو آؤ پلاؤ بناتے ہیں۔ پلاؤ؟ مگر کیوں؟ ماہی نے ایک دم ان کی فرمائش پر وجہ پوچھی۔ میرا دل کر رہا ہے کھانے کو، تمہیں بھی تو پسند ہے، تو بس اس لیے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، مگر پہلے جاؤ اچھی طرح تیار ہو کر آؤ، پھر پلاؤ بناتے ہیں۔ یہ کیا سفید تو کبھی کالے ٹراؤزر شرٹ میں گھومتی رہتی ہو؟ کوئی آ رہا ہے؟ ماہی نے ایک دم سے اپنی کمر میں ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہیں، کون آئے گا یہاں؟ اتنے دن سے آیا ہے کوئی جو آ جائے گا؟ اچھا، تو فون پہ کون تھا؟ میری بھانجی ہے سلمہ، وہ تھی، کہہ رہی تھی کہ میں آ جاؤں اس کی طرف، تو بس اس لیے شام کو چلیں گے۔ ٹھیک۔ اس کے چہرے سے سارے رنگ اڑ گئے، جیسے دل کا کوئی کونا آج اسے دیکھنے کو بےتاب تھا، اور بی جان کی باتوں سے جو رمق اس کے چہرے پر جگمگائی تھی وہ خود بخود بجھ گئی تھی۔ اب جاؤ، جاتی کیوں نہیں ہو؟ پلاؤ بنا کر جاتی ہوں۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جسے تم بناؤ گی۔ خانم بھی بڑی ترغیب سے اپنا سارا کام سر انجام دے رہی تھی۔ مجھے بنانا ہی نہیں آتا۔ ہاں اگر مجھ سے بنوانا ہے تو آپ بتاتی جانا، میں کرتی جاؤں گی، پھر تو شاید میرے ہاتھوں سے بن ہی جائے، ویسے نہیں بنا سکتی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ کچن میں، دونوں مل کر بناتے ہیں۔ مسکرا کر کہتی خانم بھی کچن کی طرف بڑھ دی، اور وہ بھی سر جھکاتی ان کے پیچھے چل دی۔ شام کے 4 بج چکے تھے جب آیت کی آنکھ کھلی۔ او میرے خدا، 4 بج گئے ہیں، اور میں اتنی دیر سے سوتی رہی ہوں۔ اس سفر کی تھکن نے میرے پورے وجود میں درد کر دیا ہے۔ تو اٹھ کر دوائی کھا لو، ساتھ چائے پی لو۔ ہادی آنکھیں بند کیے ہوئے بولا۔ اس کی آواز سن کر آیت فوراً مڑی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ ہاں جی جاگ رہا تھا، اور میری بیوی تھک گئی ہے یہ بھی سن چکا ہوں، اس لیے کسی ملازمہ کو بولو چائے دے جائے گی۔ میں تو نہیں بول رہی، میں تو دادی جان کے پاس جا رہی ہوں، وہاں جا کر چائے پیوں گی۔ اگر آپ نے بھی پینی ہے تو آ جائیں، ورنہ یہ کشن منہ پر رکھ کر سو جائیں۔
آج کا دن ہی ہے، آرام کر لو، کل سے میری ساری ذمہ داریاں تمہاری ہیں، کچن کو تم خود سنبھالو گی۔ جی تائی جان کہہ کر آیت دربان کی طرف بڑھ دی، جہاں ارم بیگم، عفت بیگم اور دادی جان باتیں کر رہی تھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بچی، آؤ بیٹھو۔ جی ماما، ماہی نہیں آئی؟ نہیں، تمہارے ساتھ کی ہی گئی ہوئی ہے۔ شاہ کو کہا تھا تمہارے بابا نے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ شاید اگلے ہفتے اس کے فائنل ہیں، تو پیپرز کے بعد آ جائے گی۔ شاہ کی ذمہ داری تو نہیں ہے ماہی ارم کے وہی لے کر آئے اور چھوڑ کر جائے۔ کام کرتا ہے وہ وہاں، سیر تو نہیں کرتا پھرتا جو کبھی اس کو لے آئے تو کبھی اس کو چھوڑ جائے۔ اگر اکیلی رہ سکتی ہے تو خود آپ ہی تو سکتی ہے، مگر تم لوگوں نے تو اسے انگلی کو چھالا بنایا ہوا ہے۔ نسیم بیگم نے آتے ہی ارم بیگم کی سنی ہوئی بات کا طنز میں جواب دیا، نہیں بھابھی ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس کہہ رہی تھی کہ بس جو بھی ہے بات ختم کرو اور چائے پیو، آئے چائے دو سب کو۔ دادی جان نے بات کو وہیں ختم کروا دیا، سب کو چائے کی طرف متوجہ کیا۔ جی دادی جان کہتی آئے سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 22۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ